الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ المولانا العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، 29ویں پارے کی سورہ تبارک کی پہلی 2 آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ سورہ تبارک بھی کہتے ہیں، سورہ ملک بھی کہتے ہیں، اور سورہ واقعہ یا کے ساتھ بھی کہتے ہیں، اور سورہ ناجیہ بھی کہتے ہیں۔ واقعہ کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے بچانے والی سورت ہے۔ ناجیہ کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سے، جہنم سے نجات دلانے والی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، یعنی بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی سفارش کرے گی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ سفر میں تھے اور درمیان میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک صحابی کو محسوس ہوا کہ فلاں جگہ کسی کی قبر ہے، اور صاحب قبر ہی میں سورہ تبارک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ سننے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون بیان کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ موت اور حیات اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ اس کے خالق ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی کو حیات دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو۔ آپ دیکھ لیجئے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اسی کے گھر میں ان کو بڑا کیا، اور آخر میں فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو مارنے کے لیے پیچھا کیا، لیکن اللہ نے انہی کو دریا میں غرق کیا۔ تو موت اور حیات صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا چاہا، اللہ نے کنویں سے نکال کر بادشاہت عطا فرمائی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا کر مارنا چاہا، اللہ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موت کو مقدم رکھا ہے،
الذی خلق الموت والحیات. حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ انسان پہلے زندگی گزارتا ہے پھر مرتا ہے. حیات پہلے ہے، موت بعد میں ہے. لیکن اللہ نے اس آیت میں موت کو پہلے بیان کیا تاکہ قرآن کے پڑھنے والے کو موت ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ انسان موت سے غافل ہو جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے سوائے موت کے مسئلے کے. تمام اس بات پر متفق ہیں کہ ہر جاندار کو موت آنی ہے. لوگوں نے تو اللہ کے وجود میں بھی اختلاف کیا ہے. آج بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں کہ اللہ کے نام کی کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن موت کا یقین انہیں بھی ہے. تو موت ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور حیات جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، امانت ہے. ہمارے ذہنوں میں امانت کا ایک چھوٹا سا مفہوم بیٹھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں کچھ مال دے دیا، مکان دکان دے دیا یا گھر دے دیا، اسی کو ہم امانت سمجھنے لگے. حالانکہ یہ دی ہوئی زندگی، ہماری حیات بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حکم فرما رہے ہیں کہ امانت صاحب امانت کے حوالے ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا ہے تو کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے. ایک وہ زمانہ تھا ہجرت سے پہلے کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں عبادت کا ارادہ کیا تو آپ کو روکا گیا اور آپ کے حوالے کعبۃ اللہ کی چابی نہ دی گئی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے قبضے میں ہوگی. اور وہ وقت آیا، فتح مکہ ہوا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ چابی آئی. جب آپ علیہ السلام بیت اللہ میں عبادت کر کے چابی لے کر باہر آئے تو ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اب یہ چابی ہمارے حوالے کر دی جائے تاکہ ہم اس کی حفاظت کر سکیں. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو ذمہ داری کلید برداری کی ہے انہی کے حوالے کی جائے، کیونکہ اب وہ ایمان لے آئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، وہ چابی حوالے کی کہ امانت والوں کو امانت پہنچا دو، صاحب امانت کو امانت پہنچا دو. یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی اور آج تک انہی کے خاندان میں وہ چابی چلی آ رہی ہے. اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب زندگی ہماری امانت ہے تو ہم اس امانت کی ادائیگی کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے احکامات رکھے ہیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی، یعنی شریعت کے احکام. تکوینی احکام وہ ہیں جو اپنے وقت پر ہوتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر سورج کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کو تکوینی نظام کے ساتھ پابند کیا کہ فلاں وقت میں طلوع ہونا ہے اور گرمی پہنچانی ہے، حرارت پہنچانی ہے، روشنی پہنچانی ہے اور فلاں وقت میں غروب ہونا ہے. یہ تکوینی نظام ہے جو روزانہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح ہماری ذات کا بھی اللہ نے ایک تکوینی نظام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ یہ آنکھیں دیکھے، کان دیے ہیں تاکہ وہ سنیں، زبان دی ہے تاکہ وہ بولے، پیر دیے ہیں تاکہ وہ چلیں اور ہاتھ دیے ہیں تاکہ وہ پکڑیں.
یہ تکوینی نظام ہے، اس میں رد و بدل کا امکان نہیں ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں آنکھوں سے سننے لگوں اور زبان سے دیکھنے لگوں تو یہ ممکن نہیں۔ تو اللہ نے ایک تکوینی نظام کو رکھا ہے اور دوسرا تشریعی نظام کو رکھا ہے جس میں اختیار ہے۔ تکوینی نظام میں کوئی اختیار نہیں ہے، تشریعی نظام میں اختیار ہے کہ بندہ نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے اور بدی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اسی کو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کو آزمائے اور بروں کو اچھوں سے ممتاز کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ آپ نے زندگی کے بعد موت کو کیوں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کھیتی کو اگائیے اور اگ جانے کے بعد اس کو کاٹیے۔ جب کھیتی کو اگا لیا گیا اور جب وہ پک گئی اور دانے آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو انجام کر کاٹ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ کھیتی کے اگنے کے بعد تم نے اس کو کیوں کاٹا ہے؟ تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تاکہ دانا اور بھوسا دونوں الگ ہو جائے، دانا استعمال کیا جائے اور بھوسا پھینک دیا جائے، وہ کچرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ میں نے موت و حیات اسی لیے رکھی ہے تاکہ زندگی میں جو لوگ نیک اعمال کریں تو نیک لوگوں کو بد لوگوں سے ممتاز کر کے نیک لوگوں کو جنت میں بھیج دیا جائے اور بدیوں کو جو بد کرنے والے تھے، برائی کرنے والے تھے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے تو انہیں جہنم رسید کیا جائے۔ محترم دوست بزرگوں، نیک اعمال کرنے سے ہماری زندگیوں میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور دنیا آخرت کے بے شمار فائدے اللہ تبارک و تعالی مرحمت فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے فائدے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ ان میں سے 2 فائدے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ نیک اعمال میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ اس کو پریشانیوں سے نکال دیں گے، تکالیف اور مصائب سے اس کو نکال دیں گے۔ بخاری شریف میں مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر تیزی سے بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ جب وہ اندر پہنچے ہیں اتفاق یہ ہوا کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر، ایک بہت بڑا سیل لڑک کر نیچے آیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب وہ اتنا بڑا تھا کہ 3 لوگ مل کر بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے۔ ان تینوں حضرات نے آپس میں یہ گفتگو کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس سیل کو اور اس بڑے پتھر کو ہٹا کر ہمیں دوبارہ نئی زندگی عطا کرے۔ اگر یہ پتھر نہ ہٹا تو اندر کے اندر ہماری موت آ سکتی ہے۔ ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، میرے بوڑھے والدین ہیں اور بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
لیکن میں اپنے ماں باپ کی خدمت میں مخلص ہوں اور میں اپنے ماں باپ کی خدمت کو مقدم رکھتا ہوں. میں دن بھر جنگلوں میں جانوروں کو چراتا ہوں اور جب شام کو گھر واپس آتا ہوں تو جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا ہوں. ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اور میرے ماں باپ بھوکے سو گئے. میں نے اپنے معمول کو نہ چھوڑا اور دودھ کا برتن لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا. ان کو جگانا بھی مجھے پسند نہ تھا اور ان سے پہلے بچوں کو پلانا بھی پسند نہ تھا، تو میں نے بچوں کو بھی نہیں پلایا اور اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب ان کی آنکھ کھلے ان کو میں پیش کروں. لیکن صبح ہو گئی اور صبح تک میں اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا تھا. یا اللہ، اگر میری اس نیکی میں اخلاص ہے اور تیرے یہاں میری یہ نیکی قبول ہے تو اس نیکی کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں پریشانی سے نجات عطا فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے. اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا. دوسرے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عاجزی کی کہ اللہ، میری چچازت بہن تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، میں نے اس سے بدکاری کا مطالبہ کیا. وہ غریبی میں مبتلا تھی، فقر و فاقہ میں مبتلا تھی. اس نے مجھ سے دولت کا مطالبہ کیا کہ 100 دینار لے کر آؤ، تو میں اپنے جسم کو سونپنے کے لیے تیار ہوں. میں نے محنت کی، 100 دینار کو حاصل کیا اور وقت پر پہنچا. قریب تھا کہ زنا میں مبتلا ہو جاتے، لیکن میری چچازاد بہن نے مجھے اللہ تیرا ڈر دلایا اور تیرا استحضار اور تیرا دھیان مجھے دیا اور کہا کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھ سے دور ہو جاؤ. میں اسی وقت اس سے دور ہو گیا. اگر اللہ میں نے تیری رضا کے لیے وہ نیکی کی ہے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے تو اللہ اس کی برکت سے تو یہ پتھر کو ہٹا دیں. اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹا دیا. گناہ سے بچنا، یہ تقوی اختیار کرنا، یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے. ایک اللہ والے نے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ زندگی میں صرف ایک کام کر لو، اللہ راضی ہو جائیں گے. اور وہ کام بھی نہ کرنے کا کام ہے تو یہ تو اور آسان ہو گیا، اور وہ ہے گناہوں سے بچنا، گناہ کو چھوڑ دینا. اگر کوئی کام ایسا ہو جس میں ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی ہے، نہ کرنے والا کام ہے، تو یہ تو زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم ہیں. اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور ممنوع قرار دیا ہے وہ بہت کم ہیں، اور باقی بہت سی چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے. تیسرے بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ، میرے یہاں ایک مزدور تھا، اس نے بڑی محنت کی، میں نے اسے مزدوری دینا چاہا، اس کو کم لگا تو منہ پھیر کر جانے لگا. میں نے اس کی مزدوری کو زراعت میں اور جانوروں میں لگایا، اور حتیٰ کہ اس کی ایک بڑی زمین ہو گئی اور اچھے خاصے اس کے جانور ہو گئے اور جانوروں کو چرانے کے لیے چرواہے ہو گئے. ایک مدت کے بعد جب وہ میرے پاس لوٹتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میرا حق مجھے دے دو، مجھ پر ظلم نہ کرو، اور میں نے اس کو کہا کہ فلاں زمین اور اس میں پائے جانے والے تمام جانور اور اس کو چرانے والے چرواہے یہ سب تیرا ہے. وہ کہنے لگا کہ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہیں. میں نے اس کو یقین دلایا کہ نہیں، تیری مزدوری کو میں نے اس میں لگا کر اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں دی ہیں اور یہ سب حقیقت میں تیرا ہے. اگر اللہ اس نیکی کے کرنے میں مخلص تھا تو اس نیکی کی برکت سے اس سیل کو ہٹا دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پتھر کو مکمل ہٹا دیا اور یہ تینوں باہر آ گئے. اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی نیکی کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کو ہمیں اپنانا چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر ہر وقت اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے.
تو سب سے پہلا جو نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں سے انسان کو نکال دیتا ہے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار کی مغفرت فرمائیں گے، نیک لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے. اللہ تو رحیم، اللہ کو کوئی چھوٹی سی نیکی پسند آ گئی، اللہ نے اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص جنگل سے جا رہا تھا اور سخت پیاس میں مبتلا تھا. کنواں نظر آیا، کنویں میں اتر کر اس نے پانی کو پیا، اور جب باہر آ کر دیکھا تو ایک کتا اسی طرح پیاس میں مبتلا تھا اور اس کی زبان چپک گئی تھی اور وہ پانی کے لیے ترس رہا تھا. وہ نوجوان اپنے چمڑے کے جوتے کو منہ میں دبا کر دوبارہ کنویں میں اترا اور چمڑے کے جوتے میں پانی کو بھر کر باہر لا کر اس کتے کو پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نیکی قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے. محترم دوستو بزرگو، کہنے کا منشا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ موت و حیات میرے قبضے میں ہیں، اور موت و حیات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نیک لوگوں کو بد لوگوں سے ممتاز کروں اور نیک لوگوں کو اپنی ہمیشہ کی جنت میں جگہ عطا کروں اور میں ان سے راضی اور خوش ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنوری کی 11، 12، 13 کو 10، 11، 12 کو موسالی میں اجتماع رکھا گیا ہے. نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے سے بھی اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ نیک لوگوں کا جوڑ ہے، نیک لوگوں کا اجتماع ہے، تو وہاں جانے کی بھی پوری کوشش کریں اور نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں. اللہ تعالی ہونے والے اجتماع کو بھی قبول فرمائے. آمین.